بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ آیات کے بارے میں پڑھا جو دلالت کرتی تھی خبر واحد کی حجیت پر۔ اب جو ہے ہم کچھ روایات کی طرف آتے ہیں جن روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ تو صاحب کتاب جو ہے وہ اس بات کی طرف فرماتے ہیں وَمِنْ أَدِلَّةِ الْمُجَوِّزِينَ الْأَخْبَارُ، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے خبر واحد پر عمل کرنا، ان کی دلائل میں سے کچھ روایات ہیں جن کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ منہا ما روی عن زرارۃ، زرارہ سے جو روایت کی گئی ہے، قال، اس نے کہا امام علیہ السلام کو، یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، فرماتے ہیں آپ کی طرف سے دو خبریں یا دو حدیثیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ مثلا ایک راوی کہتا ہے کہ امام نے اس طرح کہا ہے، دوسرا اس کے برعکس، تو فبأیہما آخذ، ان میں سے کون سی روایت کو میں لوں، کیونکہ دونوں ٹکرا رہی ہیں تو اب ایک کو لوں گا۔ تو قال علیہ السلام، امام نے جواب میں فرمایا، خذ بما اشتہر من اصحابک، ان تمہارے اصحاب میں سے جو مشہور ہو اس کو تم لو، واترک الشاذ النادر، اور جو اس مشہور کے مقابلے میں شاذ اور نادر ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ پھر راوی دوسرا سوال کرتا ہے، قلت فإنہما معا مشہوران، وہ دونوں حدیثیں جو آپ کی طرف سے آتی ہیں دونوں مشہور ہیں، تو اب میں کون سی روایت یا خبر کو لوں؟ تو قال خذ بأعدلہما عندک وأوثقہما فی نفسک، ان دو راویوں میں سے جو زیادہ عادل ہے اور جو زیادہ مورد اطمینان ہے اس کو تم لے لو۔ تو اس روایت سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ امام نے شروع میں یہ نہیں کہا کہ تم خبر واحد پر عمل نہ کرو، بلکہ خود امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو مشہور ہے یا جس کا راوی عادل تر ہے اور مورد اطمینان تر ہے اس کو لے لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہو۔ اسی طرح دوسری روایت وما روی عن الحسن بن جہم عن امام الرضا علیہ السلام، یہ صحابی امام رضا علیہ السلام ان سے روایت نقل ہے، قلت یجیئان الرجلان وکلاہما ثقۃ بحدیثین مختلفین، اس کا بھی تقریباً اسی ہی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو شخص آتے ہیں اور دونوں مورد اعتماد اور دونوں افراد ثقہ ہیں، اور یہ آتے ہیں دو مختلف حدیثوں سے، ایک روایت کرتا ہے دوسرا اس کے برعکس، فلا نعلم ایہما الحق، اب کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان میں سے جو دو روایت ان میں سے کون سا حق ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال علیہ السلام، امام جواب دیتے ہیں، اذا لم تعلم، اگر تم نہیں جان پاتے کہ کس کو لے لو، فموسع علیک بأیہما اخذت، تو تم جو ہے وہ وسعت رکھتے ہو یا تم پر جو ہے وہ یہ وسیع ہے کہ تم ان دونوں میں سے کسی کو بھی لے لو، یعنی کسی ایک کو بھی لے لو، تم جو ہے اپنے وظیفے پر عمل کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی امام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان میں سے جو خبر اس خبر واحد میں سے ہے اس کو لے لو، کافی ہے۔
تو یہاں پر بھی امام جو ہے وہ یعنی لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم خبر واحد پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے ما روی عن الحارث بن مغیرہ عن صادق علیہ السلام، امام صادق سے جو ہے وہ حارث بن مغیرہ سے جو ہے وہ روایت ہے، قال سمعت من اصحابک الحدیث وکلہم ثقۃ فموسع علیک حتی تری القائم علیہ السلام۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اسی مسئلے کے بارے میں جو دوسری تقریباً ان کا بھی یہی مفاد اور یہی منع تھی، تو یہاں بھی امام صادق علیہ السلام اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے اصحاب میں سے ایک ایسی حدیث سنو، اور در حال کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ افراد ثقہ ہیں، وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ، تو ہر ایک کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، تو فَمُوَسَّقٌ عَلَيْكَ، تو تمہارے پر جو ہے یہ وسعت دی گئی ہے کہ تم ان میں سے کسی کی ایک روایت کو لے لو، یہاں تک کہ تم خود جو ہے امام آخر الزمان علیہ السلام کو دیکھو، پھر اس سے جا کر پوچھو۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی جو ہے یہ وسعت دی گئی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ توسعہ ہے، اور جہاں تک کہ تم امام کو دیکھو تب تک تم کسی کی بھی روایت پر عمل کر سکتے ہو۔ خود صاحب کتاب کہتے ہیں یہ تینوں روایات ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لہذا آخر میں وہ تقریب استدلال فرما رہے ہیں، دلت هذه الاخبار على قبول خبر الثقة العدل، یہ جو بھی تین روایتیں ذکر کی ہم نے، یہ ساری کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ثقہ ہو، عادل ہو، اس کی خبر کو لے سکتے ہو، کیونکہ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لے سکتے ہو، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي لِسَانِ الْأَخْبار، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب میں ہیں کہ خبر ثقہ جو کہ عادل ہو، اس کی خبر جو ہے وہ حجت ہے، اور لسان اخبار میں بھی تقریباً جو ہے وہ اسی سے ملتے جلتے جو ہے وہ مفادات جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اب ایک اشکال کی طرف، اشکال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو تین چار جو روایات ابھی ذکر ہوئی ہیں، تو یہ بھی خبر واحد ہی ہیں، یعنی در واقع وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دو لازمات ہے، اس لیے کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اور اس طرف سے جو آپ نے روایات ذکر کی ہیں وہ بھی خبر واحد ہی تھی، کوئی خبر متواتر تو نہیں تھی، تو آپ خبر واحد کے ذریعے حجت خبر واحد کو کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو لہذا اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَمَا يُقَالُ بِأَنَّ هَذِهِ أَخْبَارُ أَحَادٍ، یہ جو آپ تین چار جو بھی روایات ذکر ہوئی ہیں یہ ساری اخبار احاد ہیں، خبر واحد ہیں، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى حُجَّةِ خبر الواحد، پھر کس طرح ان روایات کے ذریعے آپ خود دوبارہ خبر واحد کی حجت کو ثابت کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ نے خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم روایت متواتر لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لزوم الدور، کیونکہ اگر خبر واحد کی حجت کو خبر واحد سے ہی ثابت کریں گے تو دور لازم آ جائے گا، یعنی ہم یہ کہیں کہ خبر واحد کی حجت ثابت ہوتی ہے خبر واحد پہ، پھر اسی خبر واحد کی حجت پھر خبر واحد سے، تو یہ دور لازم ہو جائے، کیونکہ لأنه استدلال على حجت خبر الاحاد بخبر الاحاد، دور اس لیے ہے کہ خبر واحد کی حجت کو خود آپ خبر واحد ہی کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دور ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو وما یقال ہے، یہ جو اشکال ہے، مدفوع، یہ درست نہیں ہے اشکال، کیونکہ ہم جو خبر واحد جو ہم نے ابھی نقل کی ہیں ان پر قرائن بھی موجود ہیں،
اور علماء اور اصحاب نے ان پر عمل کیا ہے، تو لہٰذا وہ ایسی اخبار احاد ہیں جو کہ قرائن کی وجہ سے موجب یقین ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں بِأَنَّ تَسَالُمَ الْأَصْحَابِ عَلَى قُبُولِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الْعِلَاجِيَّةِ، کہتے ہیں کہ اصحاب اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو اخبار علاجیہ ہیں جو جن کا ابھی ذکر ہوا تھا، ان کو انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہ گفتگو انشاءاللہ کہتے ہیں فی باب التعادل والتراجیح میں بھی انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ خود تسالم اصحاب اور اصحاب کا ان کو قبول کرنا یوجب الوثوق بہا، ان روایات کے بارے میں جو ہے وہ موجب اعتماد ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جو یہ روایت جو اخبار ذکر کیے ہیں، درست ہے کہ اخبار احاد ہیں، لیکن قرائن کے ساتھ ہیں اور قرائن کی وجہ سے یہ موجب یقین ہے، تو لہٰذا یہ جو دور والا اشکال ہے وہ یہاں پر پیش نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عبد العزیز بن مہتدی للامام علیہ السلام، کہتے ہیں کہ ایک قول جو ہے وہ عبد العزیز بن مہتدی کا جو ہے وہ امام علیہ السلام سے ایک انہوں نے سوال کیا تھا کہ ربما احتاج ولست القاک فی کل وقت، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوتا ہوں، مجھے حکم شرعی کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں آپ کو ہر وقت تو آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سوال کرتا ہے افیونس بن عبد الرحمن ثقۃ، کیا وہ جو یونس بن عبد الرحمن ہیں وہ ثقہ ہیں؟ یہ اس نے سوال کیا۔ آخذ عنہ معالم دینی، کیا میں اس سے دینی معالم اور دینی احکام اس سے سیکھ سکتا ہوں، اس یونس بن عبد الرحمن سے؟ تو قال نعم، تو امام نے کہا ہاں تم یونس بن عبد الرحمن سے لے سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونس بن عبد الرحمن جو کہ ایک واحد ثقہ ہیں، تو امام نے کہا اسے لے سکتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد جو اس سے تم لے رہے ہو وہ حجت رکھتی ہے۔ اب صاحب کتاب اس پر تبصرہ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهَا أَنَّ قُبُولَ قَوْلِ الثِّقَةِ فِي الرِّوَایَةِ وَالْفَتْوَىٰ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ السَّائِلِ، کہتے ہیں کہ یہ جو سوال کرنے والا تھا، ظاہر یہی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ثقے کی روایت کو، اس کی فتویٰ کو قبول کرنا چاہیے، یہ سائل کے نزدیک معلوم تھا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آیا یہ ثقہ ہے کہ میں اس سے لے لوں؟ اور پھر وَتَقْرِيرُ الامام علیہ السلام لَهُ عَلَى ذَلِكَ، اور امام نے بھی جو یہ کہا کہ نعم کہہ کر اس کی بات کو جو ہے وہ تائید کی، يَدُلُّ عَلَى حُجِّيَّةِ قَوْلِهِ، یہ دلیل ہے کہ اس خبر واحد یا ثقہ کا قول حجت ہے، تو یہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے حجت خبر واحد۔ وَمِثْلُهُ فِي شُمُولِهِ بِإِطْلَاقِهِ لِلرِّوَایَةِ وَالْفَتْوَىٰ الْخَبَرُ الْآتِی، کہتے ہیں یہ جو نیچے روایت اس کے بعد آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح خبر واحد جو کہ روایت ہو یا فتویٰ ہو اس کے شامل ہوتی ہے اپنے اطلاق سے، جس طرح یہ روایت نیچے آ رہی ہے، یہاں سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ما روی من جواب الامام علیہ السلام کتابتاً عن السؤال، ایک سوال ہوا تھا امام سے، امام نے اس کے بارے میں جواب جو لکھا تھا وہ اس طرح ہے۔ سوال یہ تھا کہ امن یعتمد علیہ فی الدین، یہ دینی مسائل اور احکام سیکھنے میں کس پر اعتماد کیا جائے؟ تو قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب دیا اعتمد فی دینکما، یعنی جو سوال لکھنے والے تھے 2 نفر تھے، تو امام نے ان دونوں کو کہا تم دونوں اپنے دینی مسائل میں اعتماد کرو، علی کل مسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، ایک ایسے شخص پر جس نے ہماری محبت میں ایک عمر گزاری ہو اور ہمارے امر میں اور احکام دینی میں جو ہے وہ اس نے زیادہ قدم اٹھائے ہوں، یعنی وہ زیادہ اس میں جو ہے تعلیم اور تعلم جو ہے اس نے زیادہ کیا ہو۔
تو لہذا یہاں پر بھی ایک ایسا شخص جو کہ کثیر القدم ہو اور زیادہ اس نے عمر گزاری ہو ہماری محبت میں اور ہمارے احکام دینی سیکھنے میں، تو یہ امام فرما رہے ہیں یعنی اس سے لے لو، اس پہ اعتماد کرو، تو یعنی اس کا قول حجت ہے۔ وَنَحْوُهُمَا غَيْرُهُمَا، اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسری روایات بھی بہت ساری ہیں، مما يدل على قبول قول الثقہ، جو دلالت کرتی ہیں کہ ثقہ شخص جو ہو وہ قابل اعتماد شخص ہو، اس کی بات کو لینا چاہیے، وہ خبر ہی جو وہ خبر لے آ رہا ہے اس کی خبر کو لینا چاہیے، اور ہماری بھی مدعا یہی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں اور بھی کچھ روایات علماء نے ذکر کی ہیں، وقد استدلوا ایضا باخبار اخر، خبر واحد کی حجیت پر اور دوسری روایات کے ذریعے بھی استدلال کیا ہے، ولیکن فی نفسی من دلالتها شیء، لیکن ان روایات کی دلالت کے بارے میں مجھے جو ہے وہ یعنی اطمینان نہیں ہے اور میں قبول نہیں کرتا۔ تو وہ کون سی روایات ہیں؟ منہا کہتے ہیں ان میں سے الاخبار الواردۃ فی نص الامام صادق علیہ السلام علی بعض افرادہ من خواصہ، مثلا کچھ روایات ہیں جن میں خود امام صادق علیہ السلام صراحتاً کہتے ہیں اپنے کچھ اصحاب کے بارے میں کہ مثلا فرض کریں فلاں شخص زرارہ سے لے لو مثلا، وخواص ابیہ علیہ السلام یا امام محمد باقر کے جو اصحاب تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ احکام ان سے لے لو، اور وہ کہتے تھے بِأَنَّهُ ثِقَةٌ مَعْمُونٌ خُذْ عَنْهُ دِينَكَ، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی فلاں جو ہے وہ مثلا قابل اعتماد بندہ ہے اور معمون ہے، یعنی اس سے امن میں ہے، یعنی وہ جو بات کرے گا ٹھیک کرے گا، خذ عنہ دینک، اس سے تم اپنا دین اور احکام دینی لے سکتے ہو۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو روایات ہیں تو ان کے بارے میں خود چونکہ امام نے ان کو ثقہ کہا ہے، ان کے بارے میں ایک جو ہے تائید کی ہے، تو اس بنیاد پر ہم ان سے جو ہے وہ احکامات لے سکتے ہیں، باقی خبر واحد کے عنوان سے شاید ہم اس بات کو قبول نہ کریں۔ لہذا کہتے ہیں وَلَعَلَّ هَذِهِ أَنَّمَا تَدُلُّ عَلَى قُبُولِ قَوْلِ ذَلِكَ الثِّقَةِ خاصةً، کہتے ہیں شاید یہ اخبار جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو ثقہ جو کہ خاص شخص ہے یا اصحاب خواص میں سے ہے، اس کی بات کو قبول کرنا، الذی شہد الامام علیہ السلام بوثاقتہ، جس کے بارے میں خود امام نے گواہی دی ہے کہ یہ ثقہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فیکون معمونا من الکذب، یقیناً کہ وہ جھوٹ سے جو ہے وہ مثلا امن اور اطمینان میں ہے شخص کے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَهَذِهِ دَرَجَةٌ فَوْقَ الْعَدَالَةِ، اور یہ جو ہے وہ عدالت سے بھی بڑھ کر درجہ ہے کہ خود امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ سے جو ہے وہ امان میں ہے۔ اذا حصلت فی واحد من الرواة، جب یہ اس کے راویوں میں سے کسی ایک میں درجہ پایا جائے تو کہتے ہیں کہ فلا یتوقف فی قبول روایتہ احد، اگر ایسے شخص کی روایت ہو تو پھر تو کوئی بھی اس کو رد نہیں کرے گا یا اس کو قبول کرنے میں کوئی بھی ٹھہرے گا نہیں، حتیٰ مثل سید المرتضیٰ و اتباع القائلین، حتیٰ کہ سید مرتضیٰ اور جو اس کے پیروکار تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی بے عدم حجیت خبر الواحد ظاہراً، کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس مورد میں جہاں خود امام اس کی تائید کرے تو اس کی روایت کو تو وہ قبول کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہم اس کو اس باب سے لے رہے ہیں کہ خود امام نے اس کی گواہی دی ہے۔ اما احتمال الاشتباہ والصحو علیہ، اور ایسے شخص کے بارے میں ممکن ہے وہ کہیں کہ جھوٹ نہیں بولے گا، ممکن ہے وہ اشتباہ کر رہا ہو یا اس نے غلطی کی ہو، تو کہتے ہیں یہ احتمال جو ہے فمنفی بالاصل، اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان اشتباہ نہیں کرتا اور اس سے سہو نہیں ہوتا،
وَلِذَا لَا يَعْبَأُ بِهِ الْعُقَلَاء، اور عقلاء اس کی اعتنا اور اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اصل یہی ہے کہ ایسے شخص سے اشتباہ اور سہو بھی نہیں ہوتا اور اس کی بات جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب اس کے بعد اور بھی مباحث ہیں انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔